السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت۔ معزز حاضرین، خواتین اسلام، اسلامی مائیں اور بہنیں، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، عظمت و کبریائی، بڑائی اور بزرگی اللہ جل وعلا کے لیے ہے، جو پوری کائنات کا پیدا کرنے والا، اس دنیا فانی کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزوں کا بنانے والا، اور اس روئے زمین پر اس کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات میں بنی نوع انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ رب العالمین کا ہم تمام لوگوں پر بہت بڑا احسان اور کرم یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہم اور آپ کو مسلمان بنایا اور اسلام جیسی عظیم نعمت، اسلام جیسی عظیم دولت سے نوازا۔ اسلام کی دولت یہ بہت عظیم نعمت ہے جس کو اللہ وحدہ لا شریک نے ہمارے حصے اور ہمارے نصیب میں رکھا، اور یہ دین اسلام، یہ اسلام اس روئے زمین پر سب سے اچھا اور بہترین مذہب بھی قرار پایا۔ اس کی ترجمانی کرتے ہوئے اللہ وحدہ لا شریک نے
اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید جو ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، اس کتاب کے اندر اس کی حقانیت، اس کی صداقت اور اس کی سچائی اور یہ تمام ادیان پر اس کو محبوب اور پسندیدہ دین قرار دینا اپنے ان لفظوں میں قرار دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ رب العالمین کے یہاں، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو دین اللہ رب العالمین کو محبوب اور پسندیدہ ہے وہ دین اسلام ہے۔ نیز اس کے علاوہ یعنی دین اسلام کے علاوہ جتنے بھی ادیان و مذاہب اس روئے زمین پر پائے جاتے ہیں وہ سب ناقابل قبول ہیں، اور ان تمام ادیان و مذاہب کا فالو کرنے والا اخروی زندگی میں خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں سے ہوگا۔ اور اس چیز کی بھی وضاحت اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن عظیم میں اس طرح اپنے لفظوں میں فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی شخص دوسرا دین تلاش کرے گا تو اس سے وہ دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ اخروی زندگی میں خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں سے ہوگا۔ تو اس آیت کریمہ کے ذریعہ بھی اس چیز کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ اس روئے زمین پر سب سے بہترین مذہب دین اسلام ہے۔ اب اتنی سی بات سمجھ لینے کے بعد کہ اسلام اس روئے زمین پر سب سے اچھا اور بہترین مذہب ہے، تو یہی دین اسلام جو ہمارے حصے اور نصیب میں آئی ہے اور جو عظیم نعمت اور دولت کی شکل میں اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو نوازا ہے، اس کی قدر اور اس کی اہمیت کو ہم اور آپ کو ہی سمجھنا ہے، اس کی تعلیمات کو ہم ہی اور آپ سمجھنے والے ہیں، اور ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن اور بحیثیت مسلمان کہ ہم اسلام کی تعلیمات کو مکمل طور پر اپنائیں، کیونکہ اسلام کے اندر اسلام اس روئے زمین پہ سب سے اچھا مذہب ہے، اور اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو جہاں خطاب کیا وہیں پر ایک جگہ اس طرح مخاطب ہو کر کے یہ بھی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ اے ایمان والو اسلام کے اندر مکمل طور سے داخل ہو جاؤ۔ اسلام یہ مکمل ہے، اس میں کسی قسم کی کمی اور بیشی کرنے کی کسی بھی فرد بشر کو، کسی بھی انسان کو زیبا نہیں، اور کسی بھی انسان کا حق نہیں کوئی اس کے اندر کمی اور بیشی کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت اپنے الفاظ میں اس طرح بھی فرمائی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو بحیثیت دین قبول کر لیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام یہ مکمل ہے، اور ہم اور آپ سے یعنی مکمل طور پر دخول کا مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اسلام میں مکمل طور سے داخل ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو یہی کہا اور یہی تعلیم دی کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی، شیطان کے راستوں کی، شیطان کے طریقوں کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین، وجہ بھی بتا دیا کہ بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، واضح دشمن ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ شیطان کے طریقوں کو اپنانا نہیں چاہیے اور شیطان کے طریقوں سے بچنے کی ہم اور آپ کو اللہ رب العالمین نے تعلیم دی ہے،
تو اگر ہم شیطان کے قدموں کی پیروی کریں گے، شیطان کے طریقوں کو اپنائیں گے، شیطان کے راستے کو اپنائیں گے، شیطان کی تعلیمات کو اپنائیں گے، تو گویا کہ اللہ رب العالمین کی مخالفت ہوگی، اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی ہوگی، اللہ رب العالمین کی باتوں کو ماننا نہیں ہوگا۔ اور اسلام جو ہے یہ مکمل طور سے اسلام میں داخل ہونے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اسلام کے اندر جو بھی چیزیں جائز ہیں، جو بھی چیزیں حلال ہیں، جو بھی چیزیں جو چیز ہم سے اسلام مطالبہ کرتا ہے جس چیز کو کرنے کی، اور جن تمام چیزوں سے بعد رہنے کے ہمیں تعلیم دیتا ہے، ان تمام چیزوں پر ہم مکمل طور سے عمل پیرا ہوں۔ یہی ہے مکمل داخل ہونے کا مطلب۔ ورنہ ہم کسی چیز کو ہم مان لیں، کسی چیز کو چھوڑ دیں، اور ہماری مرضی میں جو آئے اس چیز کو ہم اپنا لیں، اور جس چیز کو ہم چاہیں کر ڈالیں، اور جس چیز کو چاہیں ہم اس میں کوتاہی سے کام لیں، اس کو نہ اپنائیں، اس کو چھوڑ دیں، اس میں کوتاہی سے کام لیں، یہ اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام یہی ہے کہ اسلام کی جو حدود ہیں، اسلام کی جو باؤنڈری ہے، اور اس سے ہم تجاوز نہ کریں، اور اسلام جس طرح ہم سے جو چیز، جو مسئلہ، جو حکم، یا جس معاملے میں، جس حقوق کے تعلق سے، جس معاملات کے تعلق سے ہمیں تعلیم دیتا ہے، اور جس چیز کے بارے میں ہم کو اور آپ کو رہنمائی کرتا ہے، ان تمام معاملات میں، ان تمام حقوق میں اسلام کی تعلیمات کو ہم فالو کریں۔ یہی ہے اسلام میں داخل ہونے کا مطلب۔ اور اگر ہم ان حقوق کو، ان معاملات کو کا خیال نہیں کریں گے، اس میں کوتاہی سے کام لیں گے، اور ہم اپنے منمانی سے اس کو کبھی انجام دیں گے، کبھی کریں گے، کبھی نہیں کریں گے، تو یہ اسلام ہم سے مطالبہ نہیں کرتا، بلکہ یہ اسلام کے اندر گویا کی منمانی ہو جائے گی، اور اس چیز سے اسلام نے روکا ہے، اور یہ اسلام میں مکمل دخول کا، مکمل داخل ہونے کا معنی اور مطلب بھی نہیں ہے۔ معزز حاضرین، خواتین اسلام، آج ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ حجرات کی ایک آیت تلاوت کی، اور نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اسی آیت اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے میری بات ہوگی۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا کہ اسلام اس روئے زمین پر سب سے اچھا مذہب ہے، تو اسلام نے انسان کی زندگی میں پیش آنے والے تمام مسائل کا حل پیش کیا ہے، خواہ وہ انفرادی مسئلہ ہو، یا اجتماعی مسئلہ ہو، گھر کا مسئلہ ہو، باہر کا مسئلہ ہو، شہر کا مسئلہ ہو، دیہات کا مسئلہ ہو، حقوق کا معاملہ ہو، معاملات کے تعلق سے ہو، دینی مسئلہ ہو یا دنیاوی مسئلہ ہو، معاشرتی مسئلہ ہو، ان تمام چیزوں کے تعلق سے اسلام نے انسان کی ہر موڑ پر رہنمائی اور رہبری کی ہے۔ تو اب اس چیز کو جان لینے کے بعد آئیے ہم مزید آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک، جو پوری کائنات کا خالق اور مالک اور رازق ہے، جو پیدا کرنے والا، جس کے قبضے قدرت میں، جو تمام چیزوں پر قادر ہے، جو روزی رساں ہے، روزی دینے والا ہے، اس اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے ایمان والو تم زیادہ بدگمانی سے بچو، زیادہ گمان سے بچو۔ دیکھیے، گمان یہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے تعلق سے اچھا ظن اور اچھا گمان رکھے، یہ ایک مومن کا وصف ہے، اور یہ مومن کی صفت اور اس کی شان ہے، اس کی علامت ہے۔ لیکن اگر ایک انسان دوسرے انسان کے تعلق سے بدگمانی کرتا ہے، برا خیال کرتا ہے، برا سوچتا ہے، اس کے بارے میں برا سمجھتا ہے، تو اسی چیز کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے اسلام نے اس چیز پر روک لگا دیا ہے، اور یہ کہا ہے زیادہ بدگمانی سے بچو۔
زیادہ گمان سے بچو، کیونکہ بعض گمان جو ہیں یہ گناہ ہیں۔ ان بعض یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض گمان جو ہیں یہ اثم ہے، گناہ ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ہم کسی بھائی کے تعلق سے، کسی بہن کے تعلق سے اگر غلط سوچیں گے تو یہی بدگمانی ہے، بری سوچ ہے، بری فکر ہے، بری سمجھ ہے۔ اور اسی چیز کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے اللہ وحدہ لا شریک نے کیا کہا کہ ان بعض الظن اثم، کہ بعض گمان یہ گناہ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح ایک چیز کی طرف اللہ وحدہ لا شریک نے رہنمائی کی، اور یہ اپنی جگہ پر بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ ایک معاشرے کے اندر، ایک سماج کے اندر، ایک گھر کے اندر، خاندان کے اندر اگر ایک آپس میں لوگ ایک دوسرے کے تعلق سے اچھا سوچیں گے تو گویا کہ ایک اچھا ماحول بنے گا، اچھا معاشرہ ہوگا اور اچھی تربیت ہوگی۔ لیکن اگر ہم اور آپ اپنے گھروں میں ایک دوسرے کے تعلق سے بدگمانی کرنے لگیں، اپنے خاندان کے افراد کے تعلق سے بدگمانی کریں، یا اس طرح اپنے معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے تعلق سے بدگمانی کریں، تو گویا کہ یہ ایسی شے ہے جس چیز سے اسلام نے روکا ہے، اس سے ہم اور آپ کو رکنا چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے۔ اور یہ معاشرے کو تباہ اور برباد کرنے میں یہ ایک ذریعہ بھی ہے کہ ایک دوسرے انسان کے تعلق سے برا خیال قائم کرے۔ تو یہ ایک چیز ہوئی جس کی طرف اللہ وحدہ لا شریک نے نشاندہی فرمائی اور رہنمائی فرمائی اہل ایمان کو۔ اس کے بعد مزید آگے بڑھتے ہوئے کیا کہا؟ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور تم کسی کی جاسوسی مت کرو، کسی کے عیب کو نہ ٹٹولو، کسی کے عیب کو نہ تلاش کرو، کسی کی ٹوہ میں نہ پڑو۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک نے اس دوسرے نقطے کی طرف، دوسرے پوائنٹ کی طرف، یعنی امت مسلمہ کو اور اہل ایمان کو رہنمائی کی ہے، کیونکہ معاشرے کے اندر خواہ وہ ہمارے بھائی ہوں یا ہماری بہنیں ہوں، یہ ایسی شے ہے کہ کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں، کچھ ایسی مائیں اور بہنیں ہوتی ہیں جو دوسری ماں اور بہنوں کے تعلق سے یعنی برا خیال کرتی ہیں اور ایک دوسرے کے عیوب کی تلاش میں لگی رہتی ہیں، ایک دوسرے کے عیب کو تلاش کرتی ہیں، کھوجتی ہیں، یعنی کہ کسی کے عیب کو ہم پا جائیں، کسی کی کچھ کمی کو ہم پائیں اور اس کو لوگوں کے درمیان یعنی بیان کریں، جس سے اس کی عزت مجروح ہو، جس سے اس کی شان میں کمی آئے اور جس سے وہ لوگوں کی نظروں میں گر جائے۔ غرض یہ کہ مختلف سوچ ہوتی ہے اور مختلف فکر ہوتی ہے ایک ایسے لوگوں کی جو یعنی اس قسم کی برائیوں میں ملوث ہوتے ہیں، لوگوں کی عیوب کی تلاش میں لگے رہتے ہیں اور تلاش کر کے لوگوں کے سامنے اس کو بیان کر کے اس کی عزت کو مجروح کرتے ہیں اور اس کو لوگوں کی نظروں میں گرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ جانے یعنی کیا کیا ان کی ذہن و دماغ اور ان کی فکر اور سوچ میں یہ چیز رچی بسی ہوتی ہے اس تعلق سے۔ تو اس برائی کے تعلق سے اللہ وحدہ لا شریک نے اس پر پابندی لگاتے ہوئے کیا کہا کہ لا تجسسوا، کہ تم میں کا بعض کی یعنی ٹوہ میں نہ لگے، کسی کے عیوب کو نہ تلاش کرے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تیسری چیز کی طرف جو نشاندہی اور رہنمائی فرمائی کہ تم میں کا بعض کی غیبت نہ کرے، بعض کی غیبت نہ کرے، یعنی ایک بھائی دوسرے بھائی کی غیبت نہ کرے، ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کی غیبت نہ کرے، ایک عورت دوسرے عورت کی اور ایک بہن دوسرے بہن کی غیبت اور چغلخوری نہ کرے، کیونکہ یہ بھی معاشرے کو بگاڑنے والی شے ہے، یہ گھر کے اندر اختلاف برپا کرنے والی شے ہے، خاندان کے اندر یعنی اختلاف برپا کرنے والی چیز ہے اور معاشرے کو تباہ اور برباد کرنے والی چیز ہے۔ اسی لیے اللہ وحدہ لا شریک نے کیا کہا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں کا بعض کی غیبت نہ کرے۔
اس کے بعد غیبت کی مذمت کے تعلق سے اللہ وحدہ لا شریک نے مزید اسی آیت کے اندر یہ فرمایا کہ غیبت کرنا یہ ایسا ہی ہے کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ کیا تم میں کا کوئی بھی انسان، کوئی بھی شخص اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے، تو یقیناً تم اس چیز کو ناپسند کرو گے۔ یعنی غیبت کرنا گویا کہ ایک مردار اور وہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، ایک مردار بھائی کے گوشت کھانا ہے۔ تو اس طرح اس غیبت کی مذمت بھی واضح کیا اللہ وحدہ لا شریک نے، اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ یقیناً تم اس چیز کو ناپسند کرو گے کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ۔ تو غیبت کو اس چیز سے اللہ وحدہ لا شریک نے تشبیہ دیا، اور پھر آگے فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، کہ تم اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو، اللہ رب العالمین کا تقوی اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین کا ڈر جب ہمارے دلوں کے اندر ہوگا تب ہم جا کر کے اسلامی تعلیمات کو اپنائیں گے، اور اسلامی تعلیمات کو اپنانے کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوگا۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اس طرح اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو، مؤمنین کو 3 چیزوں کی تعلیم دی، اور 3 چیزوں سے بچنے کی تعلیم دی، اور وہ 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ کی روشنی میں ذکر کیا۔ پہلی چیز یعنی بدگمانی سے بچنا چاہیے، دوسری چیز کسی کے عیوب کو تلاش نہیں کرنا چاہیے، اور تیسری چیز کہ تم میں کا بعض کی غیبت نہ کرے۔ اب اس تینوں پوائنٹ کو سمجھ لینے کے بعد ہم یہاں جو غیبت کہہ رہے ہیں، غیبت کے معنی اور مفہوم کو بھی واضح کرنا اچھا ہوگا کہ غیبت کہتے کسے ہیں۔ آپ نے بیانوں وغیرہ میں سنا ہوگا اس چیز کو، اور یہ پروگرام جو کیا جاتا ہے حقیقی معنوں میں ایک تزکیہ نفس ہے، یعنی کہ ایک انسان یعنی اسی طرح باتوں کو سنتا رہے گا تو اس کے دلوں کے اندر یعنی یہ باتوں کی تازگی پیدا ہوگی، یعنی سنتے سنتے اس کے دلوں کے اندر یہ چیز یعنی آئے گی کہ ہاں یقیناً ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، ایسی چیزوں سے باز رہنا چاہیے، اور اس چیز کی دعوت ہم کو اپنے بھائی اور بہنوں کے درمیان بھی کرنی چاہیے، اور اس چیز سے لوگوں کو یعنی آگاہ کرنا چاہیے کہ یہ بری شے ہے، اور اس چیز سے امت مسلمہ کی ماں اور بہنوں کو، بھائیوں کو یعنی اس چیز سے دور رہنا چاہیے۔ تو غیبت کے تعلق سے آئیے میں حدیث رسول کی روشنی میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوال کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہ اتدرون ما الغیبہ، کیا اے صحابہ کی جماعت، اے لوگو کیا تمہیں معلوم ہے کہ غیبت کیا ہے؟ کیا تم غیبت کے بارے میں جانتے ہو؟ تو ان صحابہ کرام نے کیا کہا؟ اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول ہی اس کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں، اس کے بارے میں زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ ذکرک اخاک بما یکرہ، ذکرک اخاک بما یکرہ، تم اپنے بھائی کا ذکر اس انداز میں کرو جس کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کان فی اخی ما اقول، آپ کا کیا خیال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو چیز اس بھائی کے بارے میں کہی جا رہی ہے اگر وہ چیز اس کے اندر موجود ہے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا
ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، اگر اس کے اندر وہ چیز ہے جس کو تم کہہ رہے ہو تو گویا کہ تم اس کی غیبت کر رہے ہو، کیونکہ اگر تمہارا بھائی اس بات کے بارے میں سنے گا تو اس کو ناپسند کرے گا، اور یہی ہے غیبت کا معنی اور مفہوم۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب نے پھر فرمایا کہ وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّهُ، اگر ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کے بارے میں ایسی چیز کو کہتا ہے جو چیز اس کے اندر ہے ہی نہیں، تو گویا کہ وہ اپنے بھائی کے اوپر بہتان باندھ رہا ہے، جھوٹ باندھ رہا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف بتاتے ہوئے بہتان کو بھی واضح کیا کہ غیبت یہ ہے اور بہتان یہ ہے۔ اور غیبت کے حکم کے تعلق سے کیا، یعنی اسلام کی کیا تعلیم ہے، تو غیبت یہ محرمۃ بالاجماع، یہ اجماعی طور پر یہ چیز حرام ہے، غیبت کرنا یہ حرام ہے، اس بات پر تمام لوگوں کا اجماع اور اتفاق ہے کہ غیبت نہیں کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں علامہ امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الاجماع علی انہا من الکبائر، اس بات پر تمام لوگوں کا اجماع ہے کہ یہ غیبت جو ہے من الکبائر، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، وَأَنَّهُ يَجِبُ التَّوْبَةُ مِنْهَا إِلَى اللَّهِ، اور اگر کوئی شخص یعنی غیبت کرتا ہے تو ایسے شخص کے اوپر توبہ واجب ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے اس چیز کے بارے میں توبہ کرے۔ تو اس طرح اس غیبت کے حکم کے تعلق سے بھی آپ کی بات معلوم ہو گئی کہ یہ اجماعی طور پر یہ حرام شے ہے اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور اس کا مرتکب یعنی اس کا ارتکاب کرنے والے شخص کو یعنی اللہ رب العالمین سے توبہ کرنا چاہیے۔ احادیث رسول کے روشنی میں یعنی میں اس غیبت کو بتاتا ہوں کہ اس کی مذمت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حسبک من صفیۃ کذا و کذا، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے حضرت صفیہ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں۔ حضرت عائشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی صفیہ کے بارے میں کہہ رہی ہیں اللہ کے رسول سے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے صفیہ کا ایسا ہونا کافی ہے۔ اس بات کو آپ غور سے سنیے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا۔ قال بعض الرواة تعنی قصیرتاً، بعض راویوں نے اس کہنے کا مفہوم یہ مراد لیا، اس کا معنی یہ مراد لیا ہے کہ قصیرتاً، کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جو تھیں یہ پست قد تھیں، جس کو چھوٹا قد کہتے ہیں، گڈی جسے بولتے عام زبان میں، یعنی وہ چھوٹی قد کی تھیں، پست قد کی تھیں۔ تو حضرت عائشہ کی مراد حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے یہ تھی، اور جیسا کہ بعض راویوں نے یہ مراد لیا ہے کہ حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ صفیہ کا ایسا اور ایسا ہونا آپ کے لیے کافی ہے، جس سے مراد ان کی یہ تھی کہ وہ پست قد ہے، یعنی حضرت عائشہ کہہ رہی تھی کہ حضرت صفیہ جو ہیں یہ پست قد ہیں، چھوٹی ہیں۔ اس کے بعد فقال، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عائشہ لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته، کہ اے عائشہ تو نے ایک ایسا کلمہ اپنی زبان سے ادا کر دیا ہے، تو نے ایسا کلمہ اپنی زبان سے کہہ دیا ہے کہ اگر اس کلمے کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو لمزجته، تو سمندر کا سارا پانی گدلا ہو جائے گا، یعنی میلا ہو جائے گا، اور سمندر کے سارے پانی کو وہ برباد کر دے گا۔
یعنی اشارہ اور کنایہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ حضرت عائشہ کا کہنا، پست قد کہنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت ہی ناگوار گزرا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ تو نے یہ بہت بڑی بات کہہ دی ہے اور بہت بڑا جملہ، بہت بڑا کلمہ کہہ دیا ہے صفیہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے، کہ اگر اس کلمے کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو سمندر کا سارا پانی مطلب یعنی مل جائے میں وہ کلمہ مل جائے گا، اس کو ضائع اور برباد کر دے گا، اس کو گدلا کر دے گا، اس کے رنگ اور پانی کو، ابو کو، ذائقے کو بدل دے گا۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا کہنا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی صفیہ کے تعلق سے، جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا اور آپ کو یہ بات ناگوار گزری۔ اب اسی چیز کو آپ لے لیجئے، یا ہماری مائیں اور بہنیں اس چیز کو اپنے سامنے رکھیں کہ اللہ کے رسول کی ایک بیوی اللہ کے رسول کی دوسری کی بیوی کے بارے میں یہ کلمہ کہی اور آپ نے اس کو ناپسند کیا، تو ہم اور آپ، ہماری مائیں اور بہنیں ایک دوسرے کے تعلق سے، ایک دوسرے کے بارے میں، یعنی خواہ اس کی خوبصورتی کے بارے میں ہو یا اس کے پست قد ہونے کے تعلق سے ہو، یا اگر کسی کو اللہ رب العالمین نے اس کی جسمانی اعضاء کے اعتبار سے اس کو معذور بنایا ہے، مثلا وہ لنگڑا ہے یا کسی کے پیٹھ نکلی ہوئی ہے، کوئی موٹا ہے یا کوئی بہت دبلا ہے، اور کسی کی ایک آنکھ نہیں ہے اور کسی کے کان نہیں ہیں، یا کسی کو دکھائی نہیں دیتا، کسی کو سنائی نہیں دیتا، غرض یہ کہ اللہ رب العالمین نے کسی انسان کو اس کے جسمانی اعضاء میں سے کسی اعضاء کو صحیح اور سالم نہیں بنایا ہے، تو آج اس چیز کو آپ دیکھتے ہوں گے ہمارے اپنے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، کہ لوگ ایسے لوگوں کو کن کن القاب سے، کن کن کلموں سے، کن کن لفظوں سے پکارتے ہیں اور اس کا استعمال کرتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ ایسی چیز ہے جس چیز سے شریعت اسلامیہ نے روک لگائی ہے کہ کسی کے عیب کو نہ ٹٹولا جائے اور نہ ہی کسی کے عیب کو بیان کیا جائے، اور نہ ہی کسی کے عیب کا نام لے کر کے اس کو پکارا جائے، کہ مثلا اگر کوئی عورت یا کوئی بہن گڈی ہے تو اس کو گڈی کہہ کر کے نہ پکارا جائے، کیونکہ فطری شے ہے کہ اگر اس کو آپ اس لفظ سے پکاریں گے تو ضرور اس کو تکلیف محسوس ہوگی۔ آپ کے سامنے اگر وہ بیان نہ کرے، اپنی زبان سے اس کو ادا نہ کرے، لیکن ضرور اس کے دل کے اندر یہ چیز پیدا ہوگی کہ اللہ رب العالمین نے مجھے پست قد بنایا ہے، جس کی وجہ سے مجھے ایسا لوگ پکار رہے ہیں۔ تو اس چیز سے ہم اور آپ کو، ہماری ماں اور بہنوں کو، ہمارے بھائیوں کو اس چیز سے باز رہنا چاہیے کہ کسی کو لنگڑا کہہ کر نہ پکاریں، کسی کو کانا کہہ کر کے نہ پکاریں، یا کسی کے عیب کا نام لے کر کے اس کو نہ پکاریں، کیونکہ ان تمام چیزوں سے اسلام نے روکا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آج معاشرے کے اندر یہ تمام چیزیں رچی بسی ہوئی ہیں، یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو معاشرے کی اصلاح اور اپنی قوم کی بچیوں، اپنی قوم کی ماں اور بہنوں کی اصلاح اسی طرح کے پروگراموں ہی سے یعنی ممکن ہے کہ اسی طرح کی باتیں اگر ہم اور آپ کو سیکھیں گے اور سنیں گے تو ضرور ہمارے دلوں کے اندر یہ تمام چیزیں تازہ ہوں گی، کیونکہ ہم ایک بار سن لیے، اس کو سن کر کے رکھ دیے نہیں، بلکہ سن کر کے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ عمل یہ ضروری ہے، ورنہ دیکھیے علم کا رکھ لینا یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ بہت سے لوگ یعنی بہت ساری چیزوں کو جانتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے معاشرے کے اندر
کہ لوگ نماز پڑھنا جانتے، نماز کا طریقہ جانتے اور نماز کے فائدے کو جانتے، نماز کو اس کے وقت مقررہ پر پڑھنے سے کیا فائدہ ہے اس کو جانتے، نماز میں سستی کرنے کا کیا انجام ہے اس کو بھی جانتے۔ یہ تمام چیزوں کو جان بوجھ کر اگر ایک انسان اس چیز کو انجام نہیں دیتا ہے تو آپ خود اس کو سوچ سکتے ہیں کہ اس کا گناہ کس قدر ہوگا، کہ ایک وہ شخص یعنی جو تمام چیزوں کو جانتا ہے، جاننے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتا ہے، اور ایک وہ شخص جو تو جانتا ہی نہیں ہے تو بہرحال عمل کیسے کرے گا۔ لہذا جاننے کے لیے ایسی مجلسوں میں ضروری ہے کہ ہم شریک ہوں اور دو چار باتیں سن کر کے اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اب ہماری مائیں اور بہنیں اس طرح اپنے دوسرے یعنی ماں اور بہنوں کو بھی لانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہی ہماری امت کے اصلاح کا صحیح اور بہترین طریقہ اور راستہ ہے، اور امت کی ماں اور بہنوں کے دلوں کے اندر صحیح باتوں کو بیٹھانے کا یہی طریقہ اور منہج اور طریقہ ہے کہ ہم ان کو اسلام کی سچی تعلیمات سے آگاہ کریں۔ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، توحید کیا ہے، اور ان تمام چیزوں کے تعلق سے ان کو آگاہ کرنا یہ ہم اور آپ کا کام ہے۔ یہ سوچ لینا کہ ہم خالی سیکھ لیے اور دوسرے کو نہ سکھائیں، یہ اسلام اس چیز کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ خود سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید کے تعلق سے یہ فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ قرآن مجید جو اللہ رب العالمین کی اس روئے زمین پر سب سے عظیم اور بابرکت کتاب ہے، جس کے ایک ایک حرف پر پڑھنے پر انسان کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب ان 10 نیکیوں کو اگر ایک انسان حاصل کرنا چاہے تو قرآن کی تعلیمات کو اپنائے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، قرآن کو پڑھے گا، قرآن کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ اگر ایک وہ انسان یا ہماری وہ مائیں اور بہنیں جو قرآن کی تعلیمات سے بالکل نابلد ہیں، ناآشنا ہیں، پڑھنا نہیں جانتی ہیں، تو ایسی ماں اور بہنیں ضرور قریب ہوں گی اگر ان تمام چیزوں کی اہمیت کو سمجھیں گی۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں کا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ قرآن مجید کے سیکھنے اور سکھانے کے تعلق سے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر سب سے بہترین انسان وہی شخص ہے جو قرآن کی تعلیمات کو سیکھے اور سکھائے۔ تو معلوم یہ ہوا سیکھنا اور سکھانا یہ دونوں ہی اہمیت کی حامل شے ہے۔ اس لیے میں یہی کہوں گا کہ یہ تمام چیزیں ہم سیکھنے کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی سکھانے کی کوشش کریں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے جو حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ وہ کلمہ تو اللہ رب العالمین نے جو ہم کو صحیح اور سالم بنایا ہے، اس پر ہم کو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہم کو ہمارے سارے جسمانی اعضاء کو صحیح اور سالم اور درست بنایا ہے، ہم کو صحت و تندرستی سے نوازا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ ہم صحت و تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھیں۔ تو صحت و تندرستی یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اور شاعر نے اس موقع پر بھی کہا ہے کہ تنگ دستی اگرچہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ انسان تنگ دست ہے لیکن اگر تندرستی ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت سے لوگ یعنی صحت و تندرستی کے لیے ترستے ہیں، پریشان رہتے ہیں، قسم قسم کا علاج کرتے ہیں، قسم قسم کی دوائیں استعمال کرتے ہیں، غرض یہ کہ وہ اپنی تمام کوششوں کو صرف کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین جب صحت و تندرستی عطا کرے گا تبھی جا کر کے صحت و تندرستی عطا ہوگی۔ اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے بھی لو لگائیں، دواؤں کے ساتھ دعا کا بھی استعمال کریں، تبھی جا کر کے یہ چیز ممکن اور کارگر ہو سکتی ہے۔ اور معلوم یہ ہوا کہ کسی کے عیوب کا بیان نہیں کرنا چاہیے، خواہ وہ انسان کسی قسم کی چیزوں سے معذور ہو، جسمانی اعضاء سے معذور ہو، خواہ وہ لنگڑا ہو، لولا ہو یا اس طرح اور جسمانی اعضاء سے معذور ہو، کیونکہ یہ بھی ایک غیبت کے زمرے میں آتی ہے، اور غیبت یہ ایک ایسی شے ہے جس سے بچنا چاہیے، اور اس کا انجام بھی بہت برا ہے۔ اس کے انجام کے تعلق سے میں آئیے
حدیث رسول کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ راوی حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جب مجھے معراج کرایا گیا تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن جو تھے وہ تابے کے تھے، اور وہ اپنے ان ناخنوں کے ذریعہ اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے۔ فقلت من ہؤلاء یا جبریل، تو اللہ کے رسول نے کیا کہا، سوال کیا کہ یہ کون ہے، یہ کون سے لوگ ہیں اے جبریل علیہ السلام؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے دنیاوی زندگی میں، اشارہ یہ ہے کہ غیبت کیا کرتے تھے، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اور ان کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا کرتے تھے، معلوم یہ ہوا کہ کسی کی عزت پر حملہ کرنا بھی یہ بہت بری خصلت ہے اور بہت بری عادت ہے۔ اور اس تعلق سے بھی اللہ کے رسول نے ایک دوسری حدیث کے اندر جو صحیح مسلم کی روایت ہے کہتے ہیں کہ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ وعرضہ ومالہ، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کا خون، اس کی عزت اور اس کا مال یہ حرام ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ناحق خون نہ کرے، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت پر حملہ نہ کرے، کیونکہ عزت سے بھی ایک انسان کا وقار مجروح ہوتا ہے، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے مال کو نہ ہتھیائے، مال کو ہڑپ نہ کرے، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان مامون اور محفوظ ہوں۔ تو آپ کے سامنے یہ بات عرض کی گئی کہ غیبت کیا ہے، اور غیبت کا انجام جو میں نے آپ کے سامنے بتلایا حدیث رسول کی روشنی میں، اور غیبت سے بچنے کا طریقہ بھی یعنی بتا دینا مناسب اور موضوع ہے۔ تو میں غیبت کے بچاؤ کا طریقہ حدیث رسول کی روشنی میں پیش کرتا ہوں۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای المسلمین افضل، مسلمانوں میں سب سے اچھا انسان کون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ ایک مسلمان جو دوسرے مسلمان کے زبان سے اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے۔ دیکھیے زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہنا کس طرح۔ زبان یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ بہت عظیم نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدر ہم اور آپ کو ضرور کرنی چاہیے۔ یہی وہ زبان ہے جس کے ذریعہ ایک انسان برائیوں میں واقع ہوتا ہے، اسی زبان کے ذریعہ گالی گلوچ بکتا ہے، اسی زبان کے ذریعہ دوسروں کو گالیاں دیتا ہے، دوسروں کو برا بھلا کہتا ہے، دوسروں کی غیبت کرتا ہے، دوسروں کے بارے میں دوسروں کی عزت پر حملہ کرتا ہے، دوسروں کے بارے میں برائیاں کرتا ہے، دوسروں کے ٹوہ میں لگتا ہے، دوسرے کی برائیوں کو دوسرے کے سامنے بیان کرتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر اس زبان کا استعمال ان تمام چیزوں کے لیے ہونے لگے تو یہی وہ چیز ہے کہ یہ زبان ہمارے لیے وبال جان ہو جائے گی، جس سے بچنے کی شریعت نے تعلیم دی ہے کہ غیبت سے بچنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ زبان کا صحیح استعمال کیا جائے۔ اور زبان جو اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے، اور اس نعمت کے تعلق سے یعنی جس طرح ہم اور آپ اسی زبان سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کے معنی اور مفاہیم کو سمجھتے ہیں، اس کی کوشش کرتے ہیں پڑھ کر کے، اور قرآن مجید کے معنی اور مفہوم کو پڑھ کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ذکر و اذکار کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھ کو دراز کر کے دعائیں مانگتے ہیں اسی زبان کے ذریعہ، کہ اللہ رب العالمین تو ہم کو اس چیز سے نواز دے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کرتے ہیں۔
اسی زبان کے ذریعہ، تو ظاہر سی بات ہے اگر ہم اس زبان کا صحیح استعمال کریں گے تو یہ زبان ہمارے لیے نعمت عظمیٰ ہوگی، اور اگر اس کا استعمال ہم غلط طریقے سے کرنے لگیں گے تو اسی چیز سے اسلام نے روکا ہے اور اسی چیز سے بچنے کی تعلیم دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر اس طرح فرمایا کہ اس سے بچنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اگر اپنی زبان سے کوئی بات کہتا ہے تو خیر کی بات کہے، اچھی بات کہے، بھلی بات کہے، ورنہ وہ خاموش رہے، کیونکہ خاموشی ہی میں انسان کی نجات ہے۔ اگر ایک انسان اپنی زبان کا استعمال صحیح کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس کا استعمال غلط کر رہا ہے تو گویا کہ وہ غلط استعمال کرنے سے اس کا خاموش رہنا ہی بہتر ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنی زبان سے بہترین بات کہے، بہترین کلمہ ادا کرے، ورنہ وہ خاموش رہے۔ اور زبان کی حفاظت یہ انسان کی جنت میں لے جانے کا بھی ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وقاہ اللہ شر ما بین لحییہ وشر ما بین رجلیہ دخل الجنہ، یعنی جس شخص کو اللہ رب العالمین نے اس چیز سے بچا لیا جو اس انسان کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان کی برائی سے، زبان کی برے استعمال سے بچا لیا، اور اس کے جو دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، جس کو اللہ رب العالمین نے ان دونوں چیزوں سے بچا لیا جس کی برائی سے، تو اللہ رب العالمین تو گویا کہ وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ تو زبان اور شرمگاہ کی حفاظت یہ بھی مومن کی شان ہے کہ مومن لوگ اور مومن کی صفت یہی ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ لغو چیزوں سے اعراض کرتے ہیں۔ جہاں اللہ رب العالمین نے بہت ساری صفتیں گنوائی ہیں کہ مومنین یہ نماز پڑھتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز پر مداومت برتتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ وہ تمام لغویات سے دور رہتے ہیں، لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم لغو بات سے اعراض اسی وقت کر سکتے ہیں جب اپنی زبان کا استعمال صحیح کریں گے۔ شرمگاہ کی حفاظت یہ ہے کہ ہم اس چیز کی حفاظت کریں، یعنی برائی میں واقع نہ ہوں اور بری چیز کو ہم انجام نہ دیں۔ مثلا یعنی جس طرح زناکاری ہے، یعنی غلط جگہ سے غلط طریقے سے اپنی خواہشات کو پوری کرنا، اور جو شریعت نے جس کو ناجائز قرار دیا ہے، یہ اس چیز سے اگر کوئی شخص یعنی بچ گیا اور اس چیز کی برائی سے جس کو اللہ رب العالمین نے بچا لیا، گویا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ اور دوسری چیز ایک حدیث اور ہے کہ یہ اسی کے اندر نجات بھی ہے، زبان کے صحیح استعمال ہی میں نجات ہے۔ اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا کہ نجات کس میں ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی زبان کو تم کنٹرول کر لو، اپنی زبان کا صحیح استعمال کر لو، اور اپنے کیے ہوئے گناہوں پر رو، اپنی زبان پر کنٹرول کرو، یعنی اگر استعمال کرو تو صحیح کرو، اور اپنے جو کیے ہوئے گناہ ہیں، آپ نے جو گناہ کیے اپنی زندگی کے اندر اس تمام چیزوں پر رو، افسوس کرو اور اس سے بچو۔ بہرحال میں یہیں پر اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین باتیں اور رہ گئی تھیں لیکن وقت اس بات کا تقاضا نہیں کر رہا ہے کہ میں آپ کے سامنے مزید اور باتیں رکھوں۔ انشاءاللہ اسی طرح ہم آپ کے درمیان ممکن ہے آتے رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو ان تمام باتوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو یعنی ایک دوسرے کے تعلق سے اچھا گمان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے عیوب کو ٹٹولنے سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم کو غیبت جیسی مذموم اور بری شے سے بچا لے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زبان کی برائیوں سے بچا لے۔ آمین۔ بارک اللہ علیکم فی القرآن العظیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔